حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 تک کا ترجمہ و تشریح مکمل کیا گیا، جس میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے لیے جہاد کی، قتال کی ممانعت، اور پھر مخصوص حالات میں، مخصوص شرائط میں بتدریج مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ حدود کا، کچھ قوانین کا پابند کیا گیا۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے حوالے سے سورج اور چاند کے اعتبار سے مہینوں کا تذکرہ ہوا۔ گزشتہ درس میں جو آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کی گئی وہ مسلمانوں کی جہاد اور قتال کے حوالے سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخصوص حالات میں جہاد کی یعنی قتال کی اجازت عطا فرمائی، اور اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ جو کوئی تم سے لڑے تم بھی اللہ کی رضا کی خاطر ان سے جہاد کرو۔ یہ پہلا وہ حکم تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت فراہم فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 191 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ و فساد یہ قتل سے زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کے آس پاس نہ لڑو، حتیٰ یقاتلوکم فیہ لیکن اس وقت اجازت ہے کہ جب یہ تم سے مسجد حرام میں لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی کافروں کی جزا اور سزا ہے۔ فَإِنِ انتهوا پس اگر یہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور تمام کا تمام دین اللہ کا نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پس اگر یہ مشرک تم سے لڑنے سے باز آ جائیں تو ظالموں کو صرف ان کے ظلم کی ہی سزا دی جائے۔ یہ تین آیات آپ کے سامنے ما ترجمہ تلاوت کی گئی، جن میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ اگلا اسٹیپ تھا جہاد کی فرضیت کا۔ پہلا اسٹیپ تو وہی تھا کہ جب یہ تم سے لڑیں تو لڑو، اگلا اسٹیپ اور اگلا حکم یہ دیا گیا کہ تمہیں جہاں کہیں بھی نظر آئیں انہیں قتل کر دو، جہاں بھی ملیں، جہاں بھی پائے جائیں۔ اور یہ واضح آیت مبارکہ ہے جہاد کی فرضیت کے حوالے سے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یعنی مسلمانوں کو اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کو پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور مکمل جوش اور جذبے کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا انہیں وہاں سے نکالو۔ یعنی مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جائیں، اور تمام مسلمانوں پر اس حد تک ظلم و زیادتی کی کہ مسلمانوں کو گویا کہ مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ تو اب اللہ رب کائنات کی جانب سے یہ اجازت عطا فرما دی گئی کہ ان سے اس قدر قتال کرو، اس قدر ان سے جنگ کرو کہ جس ملک سے، جس علاقے سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اب یہ خود اس سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور یہ وہ فتح مکہ کی بنیاد تھی یہ آیت کہ جس آیت کے پیش نظر نبی کریم علیہ السلام نے مکہ پر حملہ کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو فتح و نصرت سے نوازا۔ پھر ارشاد ہوا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کہ فتنہ یعنی کفر و شرک یہ قتل و غارتگری سے یعنی قتال سے، جہاد سے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ کہ کوئی
شخص اللہ رب کائنات کا شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی اور کی عبادت کرے، اور دوسرا یہ کہ کسی شخص کو اس کی بنیاد پر قتل کیا جائے۔ اب دونوں چیزیں بظاہر تو بڑی معیوب نظر آتی ہیں، کسی کو قتل کرنا بھی ایک معیوب چیز سمجھ میں آتی ہے، اور یوں ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی معیوب چیز ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات میں تذبذب نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس چیز کو چھوڑا جائے اور کس چیز کو، کس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنفیوژن کو یہاں دور فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، دونوں بری ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بھی اور ان کو قتل کرنا بھی، لیکن رب نے فرمایا کہ یہ تمہاری نظر کے مطابق ہے کہ ان کو قتل کرنا برا ہے، وگرنہ ان کو قتل کرنا یہ ان کے شرک کو برقرار رکھنے سے ہلکا ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں یہ بہت خطرناک بات ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا راستہ اپنانا رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ہلکا کام ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ کام باعث ثواب ہے۔ تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی اس کنفیوژن کو دور فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سے مسجد حرام کے قریب، مسجد حرام میں ان سے جنگ نہ کی جائے، یعنی کفار و مشرکین سے مسجد حرام کے آس پاس قتال نہ کیا جائے، ان سے جہاد نہ کیا جائے۔ یہ حکم دراصل اس وقت نازل ہوا کہ جب نبی کریم علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب عمرے کا ارادہ فرمایا اور حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے آپ کو روک دیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد حرام کا طواف کریں، تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا ان مشرکین سے کہ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ طے پایا گیا کہ اس مرتبہ تو مسلمان کہیں سے واپس چلے جائیں، اگلے برس اگلے سال مسلمان آئیں اور انہیں 3 دن مکے میں رکنے کی اجازت دی جائے گی۔ جب اگلا سال آیا تو مسلمان جب تیار ہونے لگے مکہ جانے کے لیے اور عمرے کے لیے، تو مسلمانوں کے دل میں ایک ڈر تھا، ایک وہم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ میں پہنچیں اور یہاں پر حملہ کر دیں، اور ہمارے نزدیک تو مکہ میں مسجد حرام کے آس پاس جنگ کرنا منع ہے، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا اور ہمیں تو منع ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہ کریں، تو کس طور پر ہم اپنی حفاظت کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ جب تک کہ یہ تم سے مسجد حرام میں قتال نہ کریں تب تک تمہیں بھی اجازت نہیں، البتہ جب یہ تم پر حملہ کریں تو پھر تمہیں اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت ہے۔ تو یوں مسلمانوں کے اس وہم اور اس ڈر و خوف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرمایا، مسجد حرام میں انہیں قتال کی یعنی جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ مسلمانوں کو جو مسجد حرام میں قتال کی یعنی جہاد کی اجازت عطا کی گئی وہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ حضور کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع پر اجازت عطا فرمائی۔ پہلا موقع جس میں حضور کو اجازت عطا کی گئی وہ یہی موقع تھا صلح حدیبیہ کا اگلا سال، کہ جب مسلمانوں کو عمرے کی اجازت عطا کی گئی، مسلمان عمرے کے لیے جانے لگے، تو مشروط اجازت تھی کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، وہ کچھ نہ کہیں تو تم بھی کچھ نہ کہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسجد حرام میں جنگ کی اجازت عطا کی گئی۔ دوسرا موقع جب مسجد حرام میں جنگ کی اجازت ملی وہ فتح مکہ کا موقع تھا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ وہ مکہ پر حملہ کریں اور مکہ کو اپنے قدرت اور اپنے قبضے میں لیں۔ یہ دوسرا موقع تھا اور آخری موقع تھا۔ اس کے بعد سے تمام مسلمانوں کے لیے ممانعت ہے کہ وہ مسجد حرام میں جنگ کریں یا مسجد حرام میں قتال کریں، اللہ یہ کہ یہ والا حکم جو پہلا حکم تھا مشروط حکم کہ اگر کوئی تم سے مسجد حرام میں لڑے تو تم لڑو، یہ ابھی باقی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی خانہ کعبہ پر حملہ کرے تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں اپنے دفاع میں اور خانہ کعبہ کی حرمت کی خاطر جہاد کریں، لیکن مسلمانوں کو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے حملہ کرنے سے پہلے ہی خود سے مسجد حرام میں قتال یا جہاد شروع کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صلح فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ
نے نہیں عطا کی، حرم کو جو حرمت جو حاصل ہے یہ لوگوں نے نہیں عطا کی، بلکہ یہ اللہ رب کائنات کی جانب سے ہے۔ اور اللہ رب کائنات نے مجھے آج کے دن اذن عطا فرمایا، میری اجازت عطا فرمائی، اور وہ اجازت بھی چند لمحوں کی ہے۔ آج کے بعد سے یہ مکہ پھر سے اپنی پہلی کسی حرمت پر ہے، اور کسی کو بھی اس میں قتل و قتال کی کسی بھی قسم کی کسی بھی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہ فرمان واضح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کی کس حد تک حرمت ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بعد میں بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جن میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، بہت سے مواقع ایسے آئے کہ خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور میں سب سے پہلا موقع یزید کا حملہ تھا کہ جب یزید کے لشکر نے حجاج بن یوسف کی سربراہی میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں مکہ میں اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کا اعلان فرما چکے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اور ان کا جو ٹھکانہ تھا، ان کا جو مرکز تھا، وہ مکہ مکرمہ تھا۔ تو یزید کے حکم پر اور بعد میں پھر عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے مکہ پر چڑھائی کی، مکہ پر حملہ کیا۔ اس حد تک مکہ پر سنگریزی کی گئی، پتھر برسائے گئے کہ خانہ کعبہ کی عمارت شہید ہوئی۔ خانہ کعبہ کی عمارت کے اوپر سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا جو ذبح کیا گیا تھا، اس کے سینگ رکھے ہوئے تھے، وہ تک جل گئے۔ خانہ کعبہ کی مکمل عمارت جل چکی تھی۔ تو یہ تمام تر واقعات یزید کے دور میں پیش آئے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جس میں خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی کہ آج کے بعد سے مکہ کی حرمت پہلے جیسی ہے، کسی کو اس میں قتال کی یا جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن خانہ کعبہ پر بعض حملے ایسے بھی کیے گئے کہ جن میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی گئی، اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے پھر وہاں قتال کیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جن کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عطا فرمائی کہ جب تک کہ تم سے مکہ میں لڑائی نہ لڑی جائے تب تک تمہیں بھی لڑنے کی اجازت نہیں، اگر وہ تم سے لڑے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان سے جہاد کرو۔ پھر ارشاد ہوا کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں کی۔ یعنی کیا سزا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ میں لڑیں تو وہ تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے، کہ انہیں پتا ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ میں لڑنے کی اجازت نہیں، تو وہ تم سے اسی جگہ پر لڑیں گے جہاں تمہیں لڑنے کی اجازت نہ ہو۔ اور رب اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی کسی بھی کمزور موقع میں داخل نہیں فرماتا۔ یوں اجازت عطا فرمائی کہ تم پھر کمزوری کا اظہار نہ کرنا، جب کبھی وہ تم پر تمہارے کمزور لمحوں میں اور کمزور جگہ پر حملہ کریں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ بھرپور قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ اور ارشاد ہوا فَإِن قَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کر ڈالو۔ یعنی معافی کا بھی کوئی اعلان نہیں، صاف حکم ہے فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر ڈالو، کہ اگر قتل کر ڈالو گے تو کذالک جزاء الکافرین، یہی ان کی کفر کی اور ان کی اس اقدام کی یہی سزا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی تم خانہ کعبہ میں ہو اور وہ تم پر خانہ کعبہ میں باوجود قدرت کے حملہ نہ کریں، باز رہیں، تمہیں ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان تو مسلمانوں کے لیے ہے، جس شخص نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول کائنات علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، تو اس شخص کے لیے ہے رب کی بخشش اور رب کی مہربانی۔ یہاں کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تمہارے لیے، پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش والا اور مہربان ہے۔ تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اگر وہ تم پر حملہ کرنے میں باز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ آگے چل کر پھر انہیں ایمان کی دولت سے نوازے۔ اس ان کے اقدام کی بدولت کہ اختیار کے باوجود، قوت کے باوجود مکہ کی حرمت کو پابند نہ کیا، تو ممکن ہے رب تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کرے، اور یہی اللہ کی بخشش اور سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر
دوسرا یہ کہ جب وہ تم سے قتال نہ کریں، جب وہ تم سے جہاد نہیں کریں گے تو پھر تم بھی انہیں قتل نہیں کرو گے، اور جب تم انہیں قتل نہیں کرو گے تو ان کی زندگیاں بخش دینا یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ رب کائنات کا احسان ہے۔ تو یہاں ان دونوں چیزوں کا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر ایک اور حکم کہ جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لڑوں جب تک کہ دنیا بھر میں اللہ کا کلمہ نہ ہو جائے، اللہ رب کائنات کی دنیا اللہ رب کائنات کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول نہ ہو جائے، یہاں تک کہ لوگوں کا مال اور لوگوں کی جان مجھ سے صرف اس وقت تک محفوظ ہو سکتی ہے جب تک وہ مجھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ کسی کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ دراصل یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ آپ ان سے جہاد کیجیے، ان سے لڑتے رہو، حکم یہ ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے۔ اور فتنہ ہم سمجھ چکے کہ فتنہ کہتے ہیں شرک کو، اللہ رب کائنات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے واضح حکم ہے کہ تم ان مشرکین سے ہر وقت قتال میں رہو، ہر وقت ان سے جہاد کی حالت میں رہو، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے اللہ رب کائنات کے آگے سر جھکانے والے ہو جائیں۔ یہ وہ حکم ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں حضرت عمر فاروق نے بھی جہاد کیا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی امام، حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ولید بن عبد الملک، تمام خلفاء اس حکم پر عمل کرتے رہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اور دنیا میں سب سے بڑی جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی رہی۔ آدھی سے زائد دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی، اس کی وجہ سے یہی تھی کہ یہی مشن تھا سب خلفاء کا، اور یہی مشن تھا گزشتہ سب تمام کے تمام حکمرانوں کا کہ ہم نے حضور کے رب کائنات کے اس حکم پر عمل کرنا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ رب کائنات کا کلمہ پہنچانا ہے۔ یہ وہ اس حکم کی فرما برداری کا جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب کائنات نے دنیا کو مسلمانوں کی سب سے زیادہ حکومت اور سب سے طویل عرصے کی حکومت دکھائی۔ اور جب سے مسلمانوں نے اس حکم کو چھوڑا اور مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ انسان سارے برابر ہوتے ہیں، مذاہب سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کا دین ہمارا دین، ہمیں کیا ضرورت ان سے لڑائی ہے، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی بات کریں۔ جب سے مسلمان حکمرانوں کی یہ سوچ بنی تو بر صغیر کا برا حال ہمارے سامنے ہے کہ 700 سال کی 800 سال کی حکمرانی میں مسلمانوں نے اس جہاد کو ترک کیا۔ ابتدائی چند حکمرانوں کے بعد کے جتنے بھی مغلیہ حکمران آئے ان سب کی توجہ کا مرکز محض اپنی سیاست و حکومت رہی۔ ان کی توجہات سے یہ آیت قتال کا حکم یہ ان کے ذہنوں سے نکل گیا۔ تو یہی وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے تمام کے تمام کفار و مشرکین ان کے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے، ان کی محلات میں پہنچے، ان کے گھروں تک پہنچے، ان کی سیاست میں انہوں نے دخل اندازی شروع کی۔ ان کے بنائے ہوئے مختلف علاقوں کے گورنرز بڑے کافر اور مشرک تھے، ان کے بنائے ہوئے دیے گئے تمام بڑے بڑے عہدوں پر ان کے مشرکین اور کفار قابض تھے۔ اور یہ وہ وجہ بنی کہ انہی لوگوں نے بعد میں آگے چل کر مغلیہ سلطنت کی کشتی کو ڈبویا، انہی لوگوں نے آگے چل کر ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھ غداری کی اور انگریزوں سے سب سے پہلے ہاتھ ملا کر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا۔ اگر وہاں بھی مسلمان مغلیہ حکمران بھی اگر اس آیت قتال کو گزشتہ تمام خلفاء کی طرح اپنائے رہتے اور اس آیت قتال پر عمل کرتے رہتے کہ مشرکین کسی بھی طور پر دوست نہیں ہو سکتے، مشرکین سے ہمیں اس وقت تک قتال کا حکم ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھیں، تو نہ تو کوئی مشرک ان کے محل میں داخل ہوتا، نہ کوئی مشرک ان کے کسی عہدے پر پراجمان ہوتا، اور نہ ہی کسی اسٹیٹ کا کوئی گورنر کوئی کافر یا مشرک ہوتا۔ تمام مسلمان ہوتے تو انہیں کبھی غداری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی غدار رہے، میر جعفر، میر صادق جیسے وہ بھی غدار رہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم رہی۔ اصل جو مغلیہ حکمرانوں کی جو سلطنت کا خاتمے کا جو سبب بنے وہ یہی کفار و مشرکین تھے کہ جنہوں نے ان انگریزوں کے لیے اس
ملک میں داخلے کی تمام مراحل ہموار کی، جنہوں نے انہیں پورا ایک پلیٹ فارم دیا، جنہوں نے پس پش رہ کر ڈھکے چھپے انداز میں مسلمانوں کے خلاف کام کیا۔ تو ہماری یہ اس مسلمانوں کی پوری تاریخ اس ایک آیت قتال پر ہے۔ جب تک اس آیت قتال کو ہم اپنا کے رکھیں گے، اس آیت قتال پر ہم عمل کریں گے کہ ان مشرکین سے ہر وقت جہاد اور ہر وقت جنگ کا حکم ہے، جب تک اس آیت پر ہم عمل کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اور قوت مسلمانوں کا سر نہیں جھکا سکتی۔ آج وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے امن کے دامن کو تھاما، نام نہاد امن کی علامت کو تھاما، تو کشمیر میں عزت پامال ہو رہی، فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ تم سے قتال کریں تو پھر تم پر بھی لازم ہے کہ ان سے قتال کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کا بدلہ ہے کہ وہ تم سے وہ تمہیں قتل کریں تو تم انہیں قتل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم قراردادوں کے پاس کرنے تک رہے، ہم صدائے احتجاج بلند کرنے تک رہے، اور یہ چیزیں اسلامی طرز عمل کے بالکل برعکس ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی دور میں حضرت عمر سے لے کر حضرت سیدنا ابوبکر سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک، کسی بھی دور میں کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں رہا کہ جس نے کسی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہو، کسی خطے پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور انہوں نے محض ملک سے باہر نکل کے یا شہروں میں باہر نکل کے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا، نہیں، بلکہ ہمیں تمام خلفاء کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کوئی خلیفہ کتنا ہی عیاش کیوں نہ رہا ہو، کوئی خلیفہ کتنا ہی بد مزاج و بد اخلاق و بد عمل کیوں نہ رہا ہو، اگرچہ دین سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہ ہو، اگرچہ عقیدے اس کے بگڑے ہوئے ہوں، نظریاتی طور پر گمراہی کا شکار ہو، ایسے بھی خلفاء گزرے، لیکن ایک چیز سب میں کامن رہی کہ جب کبھی بھی کسی بھی خطے میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو انہوں نے پھر نہ تو اپنی ریاست دیکھی، نہ اپنی خلافت دیکھی، نہ حکومت دیکھی، پھر بس ان کا یہی مشن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب انہیں عطا کیا کہ منصب مسلمانوں کی حفاظت کا ضامن ہے، تو یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا، یہ تمام کے تمام خلفاء اپنے اپنے دور میں ان تمام ریاستوں اور اسٹیٹس کے خلاف اعلان جنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے آج ہم خوش نصیبوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، ورنہ محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف یہاں پر صغیر میں کیوں بھیجتے؟ یہ بھی ایک سبب تھا کہ صرف ایک تجارتی جہاز کو لوٹا گیا، یہاں سری لنکا کی طرف عرب سے کچھ تاجر آ رہے تھے جن کے جہاز کو یہاں سندھ کے ساحل پر لوٹا گیا اور ان کے کچھ مسافروں کو اپنے پاس قید کر دیا گیا، اور سندھ میں ڈاکو مشہور تھے، وہ سری لنکا کی طرف جا رہے تھے، جب راستہ میں ہی لوٹا گیا تو ایک شخص یہاں سے بچ بچا کر وہاں خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے جا کر بتایا کہ وہاں ایک خاتون ایسی تھی کہ جو عرب کے کسی معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اس نے یہ خط تمہارے نام بھیجا، اس خط میں صرف یہ لکھا تھا کہ اے خلیفہ وقت، تمہاری مسلمان بیٹی کی عزت کا سوال ہے، آ کر عزت کو بچاؤ، صرف اتنا لکھا تھا، اور یہی وہ وجہ اور سبب بنی کہ ولید بن عبد الملک نے پوری کی پوری فوج کو اٹھا کر بر صغیر میں حملے کے لیے بھیجا۔ تو یہ وہ اسلوب تھا، یہ وہ طریقہ تھا ہمارے مسلمان خلفاء کا اور مسلمان حکمرانوں کا، اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم محض صدائے احتجاج بلند کرتے رہ جاتے ہیں، ہماری پارلیمنٹس میں، ہماری اسمبلیز میں محض قراردادیں پاس ہوتی ہیں، نعرے لگتے ہیں، اور پھر بات وہیں کی وہیں ختم کر دی جاتی ہے، نہ تو اعلان جہاد تو بہت دور کی بات ہے، ہماری پارلیمنٹس میں تو جہاد کے نام پر پابندی ہے، جہاد کا تو نام بھی نہیں لیا جا سکتا، جہاد و قتال کی تو آواز ہی بلند نہیں کی جا سکتی، حملہ نہ ہو، جہاد نہ ہو، لیکن کم از کم اپنی پاور تو ہو کہ کم از کم دکھایا جائے، بتایا جائے کہ ہم یہ نام لے رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان اس آیت قتال پر عمل پیرا رہے، مسلمانوں پر اللہ رب کائنات نے بڑا عروج دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ترقیاں دکھائیں، علم و فضل میں، حکومت و سیادت میں، فن تعمیر میں، کوئی بھی فن ایسا نہ تھا کہ جس میں کسی اور مذہب کا کوئی شخص مسلمانوں سے بازی لے جائے، ہر فن میں مسلمان ہر فن مولا تھے، ہر فن میں اپنے اپنے زمانے میں جگانا اور رہتا تھے۔ جو زوال کا سبب صرف اس آیت قتال سے روکردانی بنا کہ ہم نے مصلحتوں کو دیکھا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو امن کے نام پر ہم نے چھوڑا۔ پھر آگے ارشاد ہوا
یہ واضح حکم ہے مکمل. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑو ان سے جب تک کہ دنیا سے فتنہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پوری دنیا میں دین صرف اللہ کا ہو جائے، اس وقت تک لڑنے کا حکم. فَإِنِ ابْتَغَوْا، بس اگر یہ مشرک باز آ جائیں، باز آنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دیں، باز آنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں، یہ تمہیں ٹیکس دیں. آج تو ہم دیتے ہیں نا غیر مسلموں کو ٹیکس وغیرہ، آج ہم بھرتے ہیں رقم. حکم کیا ہے کہ تم اگر آیت قتال پر حملہ کر کے تم اگر اپنا تسلط قائم رکھو گے تو دنیا میں وہ وقت ضرور دیکھو گے کہ جب بڑی بڑی غیر مسلم ریاستیں تمہیں ٹیکس دینے پر مجبور ہوں گی. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہو چکا کہ ایران جیسی سپر پاور مجبور ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کو ٹیکس دے کے اپنے ملک کو بچائے. روم جیسی سپر پاور، اس وقت سے دو ہی سپر پاورز تھیں، ایران یعنی فارس اور روم، اور یہ دونوں سپر پاورز اپنے کچھ شہروں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو باقاعدہ ٹیکس دیا کرتی تھی اور مسلمان ان پر حملہ نہ کرتے. اور جس غیر مسلم اسٹیٹ نے مسلمانوں کو ٹیکس دینے سے منع کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمان اس پر قابض ہو گئے، حملہ کیا اور پوری کی پوری سلطنت اور پوری کی پوری مملکت کو ختم کر دیا. تو یہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تھا جو اس آیت قتال کی وجہ سے تھا. پھر فرمایا کہ فائنل کا ہو، اگر یہ باز آ جائیں، یعنی اگر یہ تمہیں ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں، جسے شرعی زبان میں جزیہ کہتے ہیں، اگر یہ تمہیں جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر جو ان میں سے جو ظلم کرے صرف اسے اس کے ظلم کی سزا دینا، پھر ان کی طرف جنگ کی نیت سے نہ بڑھنا. ہاں جو ظلم کرے، جو بغاوت کرے، ظلم سے مراد بغاوت ہے، ٹیکس دینے کے باوجود اطاعت اور فرما برداری قبول کرنے کے باوجود اب پھر کھڑے ہو گئے مقابلے میں، تو اب پھر حکم ہے کہ پھر جو کھڑا ہو بغاوت میں، جو کھڑا ہو تمہارے خلاف، پھر اسے اس کے ظلم کی سزا دی جائے. پھر آگے ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرمانے کے بعد فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اتنی ہی زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی زیادتی اس نے تم پر کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو. واحسنوا، نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک سلوک کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب یہاں حرمت والے مہینے جن کا ذکر ہمیں یہاں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ملتا ہے. یہ دراصل یہاں حرمت والے مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، جن کا حکم یہ تھا کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ کافر بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حج کرنے والے، یہ تو آج کل ہمارے یہاں جہاز کے ذریعے اور پائے سفر تیز ترین ہو گئے ہیں، وگرنہ تو لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا جانوروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. تو سفر کے راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے جہاد کرنا، جنگ کرنا ہر طور پر ممنوع تھا، تاکہ ذوالقعدہ میں جب حاجی حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلتے تو وہ جا کر ذی الحج تک وہ مکہ میں جا پہنچتے تھے، اور پھر وہاں سے واپس جب آتے تو محرم کے اختتام تک وہ واپس اپنے گھروں میں پہنچتے. تو یہ 3 مہینے ان کے آنے جانے میں گزرتے تھے، تو اس لیے ان 3 مہینوں میں قتال کو حرام قرار دے دیا گیا. پھر رجب کے مہینے میں اکثر لوگ عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوتے، تو اس لیے رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا قرار دے دیا گیا. یہ کافروں کے ہاں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے اور مسلمانوں کے ہاں بھی ان کی حرمت باقی رہی. لیکن کفار کا ایک دستور تھا کہ جب کبھی ان کے لیے جنگ کرنا ایک لازمی ہو جاتا، یعنی کوئی راستہ ہی نہیں جنگ کے بغیر کہ جنگ روک دی جائے، تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ محرم کو وہ بعد میں کر لیتے، سفر کو پہلے شمار کر لیتے. یعنی ذی الحج جیسے ہی ختم ہوتا تو وہ کہتے کہ اعلانیہ طور پر، واضح طور پر وہ سب کے متفقہ فیصلے سے خانہ کعبہ میں ایک تختی لٹکاتے ہیں اور
سفر اور پھر ربیع الاول اور پھر ربیع الثانی کیوں ترتیب شروع ہوتی؟ محرم نہ آتا، جب جنگ سے فارغ ہوتے تو پھر ترتیب لٹکاتے کہ اب یہ محرم ہے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام میں 12 مہینے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو میرے دور میں رب تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو اپنی اپنی جگہ پہ لوٹا دیا، یعنی حضور سے پہلے، آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ محرم کا مہینہ ڈیلے ہوتا اگلے سال اپنی جگہ پر آیا، یعنی اگلی مرتبہ جب اب یہ اپنے موقع پر آیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضور نے فرمایا کہ اب ہمارے دور میں، اب ہمارے اعلان نبوت کے بعد ہمارے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا۔ اب یہ مہینے اسی طرح ہیں، ان میں سے کسی بھی مہینے کو آگے پیچھے کرنا اب جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں تاخیر کرنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے، یہ کسی بھی طور پر ہدایت نہیں ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منع فرمایا۔ پھر یہاں ارشاد ہوا کہ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، تو اب ان لوگوں کو حکم تھا کہ تم سامنے والے کو قتل کر دو کہ وہ غیر مذہب کا ہے، اس نے ہم پر ظلم کیوں کیا، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس چیز کو اسلام نے برابری کے زمرے میں رکھا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام علماء نے لکھا کہ اس انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام، صرف اس بنیاد پر۔ یعنی یہاں تمام فوجداری قوانین میں، تمام سزا و جزا کے نظام میں کسی بھی طور پر مسلمانوں نے اور اللہ رب کائنات نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا۔ مسلمان چوری کرے تو بھی ہاتھ کٹے گا، غیر مسلم چوری کرے تو بھی ہاتھ کٹے گا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ مسلمان چوری کرے تو انگلی کٹے اور غیر مسلم چوری کرے تو ہاتھ کٹے، ایسا کوئی امتیاز نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام میں آپ یوں سمجھ لیں کہ افریقہ پروری کو ختم کرتی ہے، جو اپنوں کو نوازنے اور بیگانوں پر ظلم و زیادتی سے مسلمانوں کو روکتی ہے، یہ وہ بنیادی احکام ہے۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں مت ڈالنا، اس سے علماء کرام نے کچھ الگ الگ چیزیں اس سے مراد دی۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد چھوڑنا، مسلمانوں کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اور یہ واضح ہو چکا ہمارے یہاں۔ بعض نے فرمایا کہ تمام مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دینا، بغیر سوچے سمجھے، اپنے ورثاء کے لیے کچھ رکھے بغیر سب کچھ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ ہلاکت ہے۔ بعض نے کہا کہ دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دینا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بعض نے کہا کہ کسی بھی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہ کے بعد اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو جانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مسلمانوں کی دیکھ بھال میں، مسلمانوں کا اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال میں مشغول رہنا اور جہاد سے پیچھے ہٹے رہنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اپنے آپ کو دنیاوی مال و متاع کے پیچھے مصروف رکھنا اور عبادات سے غافل کر دینا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہ تمام اقوال ہیں، علماء کرام نے مختلف تفاسیر میں مختلف علماء کرام نے ان اقوال کو بیان کیا، لیکن یہاں سب سے جو واضح جو ہمارے لیے ہے اور جو ہمارے معاشرے کے مطابق ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ قول ہے کہ مسلمان اپنے اہل و عیال کی فکر میں اس قدر مشغول رہیں کہ جہاد کو چھوڑ دیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ مسلمان مال و متاع کی محبت میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ وہ اللہ کی عبادات کو اور اللہ کے احکام کو ترک کر دیں، یہ دوسرا قول جو آج ہمارا معاشرہ جس کے مطابق نظر آتا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ مسلمان بلا وجہ کسی سے بغض رکھیں، بلا وجہ کسی سے عداوت رکھیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ وہ تیسری چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت بہترین طریقے سے پائی جاتی ہے، اور اس طریقے سے پائی جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حسن سلوک اور صلہ رحمی کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ اس حد تک یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو علماء نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرار دیا۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم میں سے کس کس نے اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈال رکھا، کون کون اپنے اہل و عیال کی محبت میں، دنیاوی مال و متاع کی محبت میں عبادات سے روگردانی کرتا ہے، رب کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، کون ہے جو بلا وجہ محض حسد کی بنیاد پہ، محض چھوٹی سے چھوٹی باتوں کی بنیاد پہ دوسروں کا بغض و عداوت اپنے دل میں رکھتا ہے، کون ہے ایسا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت قتال اور اس جہاد کے حکم سے روگردانی کرتا ہے محض اپنی بزدلی کی وجہ سے، یا چند مصلحتوں کی خاطر، یا امن کا نام نہاد دامن تھامے ہوئے، تو یہ
رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان و